پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں. جو قرآن پاک کا حکم ہے، بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بے شمار احادیث ہیں. ہم شاید اس کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے. اس کا تذکرہ اس طریقے سے ہماری محافل کے اندر، ہمارے ٹی وی پروگرامز کے اندر جہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں وہاں نہیں ہو پاتا. شاید اس سسٹم کو جو ایک خاندان کو جوڑنے کا سسٹم ہوتا تھا، بزرگ کا سسٹم، وہ شاید تھوڑا سا ٹوٹتا ہوا لگتا ہے ہمیں. کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ رانا ملک صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور سب سے پہلے میں آپ کی والدہ محترمہ کے لیے جو ہماری ماں تھی، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ کو ان کے لیے صدقہ جاری اللہ تعالیٰ بنائے، آپ کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. بلا شبہ والدین کریمین اور بالخصوص ماؤں کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، آپ ان کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کی رات جب 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم کے پاس بلایا تو اپنی بات، اپنا حق وہاں اصول زندگی آپ کو عطا کیے. انسانیت کے لیے 14 اصولوں میں سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس کے فوراً بعد اسی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے، سارے بندوں میں سے، حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جو حق بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والدین کے ساتھ تمہارا انداز گفتگو وہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ کندھے جھکا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ ثابت نہ کرو کہ تم ان پڑھ ہو، میں بہت بڑی ڈگری کا حامل ہوں، میں بہت بڑا افسر ہوں. نہیں، والدین جیسے کیسے بھی ہیں، ان کی برکتوں سے، ان کی دعاؤں سے تم یہاں تک پہنچے ہو. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تو یقیناً والدین کی دعائیں اور خاص طور پہ ماؤں کی دعائیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد. 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی اللہ دعائیں رد ہی نہیں کرتا. ان میں 3 میں فرمایا دعوت الوالد. جب والد دعا کرتا نا اپنی اولاد کے لیے، اللہ اس کو ضرور قبول فرما لیتا ہے. ہم تو لکھتے ہیں نا رخشوں کے پیچھے بھی ماں کی دعا جنت کی ہوا. اس میں کوئی شک نہیں. وہ باپ جس کا نبی کریم علیہ السلام نے حسن اخلاق میں اور حسن معاملات میں فرمایا، صحابی نے پوچھا ایو الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک. سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری اماں جان. پوچھا پھر کون؟ تیری اماں جان. 3 بار یہی فرمایا. چوتھے نمبر پہ بابا جان کا نام لیا. تو جس ماں کے 3 درجات ہیں اس کی دعا کا آپ اندازہ لگائیں کہ باپ کی دعا کے بارے میں فرمایا وہ رد نہیں ہوتی. تو ماں باپ کی دعاؤں سے بندہ فیض پا کر یہاں تک پہنچتا ہے. وہ صحابی رسول اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. جاہمہ اس کا نام ہے. عرض کرتا ہے میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اب تغیب ہی وجہ اللہ والدار الاخرہ، میں جنت چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں جہاد میں جا کر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں احیۃ امک، تیری ماں زندہ ہے؟ قالا نعم اللہ کے رسول میری ماں تو زندہ ہے. فرمایا واپس جاؤ فالزمھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ قَدَمِهِ عِنْدَ رِجْلِهَا. یہ حدیث پاک سنن نسائی کے اندر موجود. فرمایا جو ماں کے پاس کی خدمت کرو، اس کو لازم پکڑو. یاد رکھو جنت جو ہے، یہ مشہور تو ویسے ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے، جو صحیح حدیث ہے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. تیری ماں کے قدموں کے ساتھ اللہ نے جنت کا دروازہ رکھا ہوا ہے. تو یقیناً ماں کی حیثیت جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے بیان فرمائی. آقا خود جب آئے نا واپس مدینہ منورہ سے ادھر جا رہے سفر پر، آقا نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میری ماں جی کی قبر پہ میں جانا چاہتا ہوں. اجازت ملی، آپ پہنچے. فبکا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. آقا نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. آپ کو دیکھ کر صحابہ جو پروانہ تھے، دیوانہ تھے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا آپ تو صبر کے پہاڑ، آپ استقامت کی چٹان، آج آپ اس طرح جس طرح بچے روتے ہیں اس طرح بلک بلک کے آپ رو رہے تھے. آقا نے جو ہاں جملہ بولا نا
نبوت ہے، پیغمبر، شمس الضحیٰ، کائنات کے سردار، مگر ماں کی ممتا کی بات آپ نے کی ملک صاحب، آپ کو ساری زندگی یہ ماں یاد رہے گی. آپ یقین جانیں یہ ہمیشہ آپ کی آنکھیں آپ دیدہ رکھے گی اس کی یاد. آقا علیہ السلام نے وہاں جو جملہ بولا فرمایا ذکرت امومتہا، میرے صحابہ مجھے میری ماں کی ممتا یاد آئی. حالانکہ 6 سال نبی پاک نے ان کے ساتھ گزارے، 2 سال طائف میں سے نکال دیے جائیں، صرف 4 سال میں جس ماں کی ممتا یاد رہی، آقا کو آنسو نکل رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، تو یقیناً ماں کی جو ایک یاد ہے، ایک محبت ہے، ایک ایسی محبت ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے، اس کے اندر تازگی رکھتی ہے، کامیابیوں کے سفر پہ گامزن رکھتی ہے. یقیناً ماں کی دعا جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حبا ان یبسط له فی رزقہ وینس له فی اثرہ، جو یہ چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو جائے، میری عمر میں برکت ہو جائے، میرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ اور فروغ عطا کر دے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی محبت، ان کے ساتھ حسن سلوک. بر الوالدین کا خاص لفظ بولا جاتا ہے کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک. اللہ اکبر. نبی کریم اور ماں اسلاف نے بڑی خوبصورت بات کی. اطاعت میں باپ کا نمبر پہلا ہوتا ہے، ماں کا دوسرا ہوتا ہے، لیکن حسن خلق میں، حسن خدمت میں ماں کا درجہ پہلے نمبر پہ ہے، باپ کا درجہ دوسرے نمبر پہ ہے. تو یقیناً ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کی یاد انسان کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنی مائیں فوت ہوگی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو زندہ ہیں انہیں اپنے بچوں کے سروں پہ اللہ سلامت رکھے. آمین. سمجھ رہے کہ تمہیں جس بات پر کہیں آپ نے ان کی اطاعت کرنی. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے والدین مشرک کافر ہوں اور تمہیں شرک پر وہ مجبور بھی کرتے ہوں، یہ اطاعت نہیں کرنی. لیکن اس کے باوجود کہ وہ تمہیں شرک کی دعوت دے رہے، مجبور کر رہے، تمہارا رویہ ان کے ساتھ، تمہارا حسن اخلاق ان کے ساتھ، تمہارا خدمت کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ معروفاً، معروف، تمہارا اچھا رہے، نیکی والا ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی. ان کی والدہ الگ تھی حضرت عائشہ سے، اور وہ مشرکہ تھی اس وقت. تو آ کے عرض کرتی ہیں وہ میرے پاس آ رہی ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ وہ مشرکہ اور اسلام سے بڑی دور ہے. ہی راغبت ان کے الفاظ آتے ہیں، اس کے 2 معنی محدثین نے بیان کیے ہیں. اس کا ایک معنی یہ کہ اسلام سے وہ بہت یعنی کراہت کرتی ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس کا رویہ سلی امہ کی، تیری ماں جب تیرے پاس ہے تو نے اس کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا ہے، تیرا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. تو یقیناً والدین جیسے کیسے بھی ہوں ان کے ساتھ حسن اخلاق تو ضرور ہونا چاہیے. دین کے معاملات میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ خالق کی معصیت کرتے ہوئے چاہے والدین کیوں نہ ہوں ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ والدین اگر آپ سے کم پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ ڈگری کا نام علم نہیں ہوتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بعض اوقات ان کے اندر جو نیکی ہوتی ہے نا، تقوی، وہ نور ہے اصل میں. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ، وہ نیکی سے آتا ہے، وہ تقوی سے آتا ہے. آپ یقین جانیں آپ کی والدہ محترمہ، میں نے اپنی ماں کو دیکھا 3-4 کلاسیں پڑھے تھے، لیکن میں واللہ یہ کہتا ہوں اپنے ملک صاحب، جو ان کے اندر پختگی تھی، فیصلوں کی پختگی. وہ صاحب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل چلے گئے، ان کے جو تلامذہ تھے، شاگرد تھے، ان کو ملنے گئے. کہا جی حضرت اب آپ کی غیر موجودگی میں کس کے پاس جائے رہنمائی کے لیے؟ آپ فرماتے اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، وہ چاندی کوٹ کر ورق بنانے والا جو مزدور ہے نا عبد الوہاب، اس کے پاس جانا. انہوں نے کہا جی وہ تو بہت بڑی امام محدث فقیہ نہیں ہے، وہ تو ایک بیچارہ مزدور ہے. آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے انہ رجل صالح ومثلہ یوفق للثواب، وہ بے شک بہت بڑا مجتہد نہیں ہے، مزدور ہے، لیکن اللہ کا نیک بندہ ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ خود ان پر القاء فرماتا ہے، ان کے دلوں پہ اللہ القاء کرتا ہے، ان کی زبانوں پہ صحیح بات کہنے کے اللہ ان کو توفیق دیتا ہے. تو والدین کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک نوجوان صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے جو ساتھ ایک بزرگ تھے وہ ان کی گویا پرواہ نہیں گویا کر رہے تھے. آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میرے ابا جان ہیں. آقا نے جو وہاں پہ تعلیم دی، میں کہتا ہوں ملک صاحب سونے کی حروف سے لکھے اللہ کی قسم، تو تب بھی اس کی قدر و قیمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. آقا فرماتے لا تمشی امامہ
ولا تجلس قبلہ، ٹھیک، میرے فرزند آج کے بعد کبھی اپنے بابا کے آگے نہیں چلنا، اور کبھی ان سے پہلے مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں ہے، پہلے ان کو بٹھانا ہے، انتظار کرنا ہے جب تک وہ اچھی جگہ پہ بیٹھ نہ جائیں، تم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، ہم بعض کا سمجھتے ہیں یہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، مصیبت بنے ہوئے ہیں، آقا فرماتے ہیں تمہیں جو اللہ رزق دے رہا ہے ان کی برکت سے دے رہا ہے۔ آج ہم اٹھا کر ان کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام کے اینکر نے ایک عجیب دردناک واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں ایک اولڈ ایج ہوم میں گیا تو وہاں ایک خاتون نے مجھے پہچان لیا، مجھے الگ لے جا کے کہتی ہے بیٹا تو میرے بیٹے کا جو فلاں افسر ہے دوست ہے اور تو ٹی وی پہ کام کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ٹی وی پہ جا کے یہ بات نہ سنا دینا مگر نہ میرے بیٹے کی عزت میں فرق پڑے گا۔ ماں کا حال یہ ہے، ماں کا جذبہ یہ ہے، لیکن وہ کتنا ماں کا رشتہ یہ ہے، ماں باعث برکت ہے، ان کا وجود اللہ کی قسم جس گھر میں ماں موجود ہے، بوڑھا باپ موجود ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں پہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ترجمہ ہے۔ بخاری صاحب یعنی کوئی اگر محروم رہ گیا تو وہ کیا کرے جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ خدمت نہ کر سکا؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الاستغفار لہما، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، وانفاذ عہدہما من بعد موتہما، ان کے فوت ہونے کے بعد جو ان کے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھے، کوئی وعدے کیے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ یا قرضہ دینا تھا، وہ ضرور پورا کرے۔ تیسرا فرمایا وہ اکرام و صدیقہما، جو ان کے دوست تھے، ماں کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ مثلا باپ کے دوستوں میں سب سے سرفرست تایا چچا ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں العم سنو ابیہ، جو باپ کے بھائی ہوتے ہیں ان کی حیثیت اسلام میں احترام و اکرام میں باپ جیسی ہوتی ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، اور خالہ کی حیثیت ماں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، حل لی من توبہ، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ آقا فرماتے ہیں حل لک من ام، تیری ماں ہے؟ کہا جی وہ تو فوت ہو چکی۔ فرمایا حل لک من خالت، حل لک من خالت، تیری خالہ ہے؟ جی اللہ میری خالہ تو زندہ ہے۔ فرمایا جا اس کو جا کرنا خوش کر، اللہ تیرا وہ بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یقیناً والدہ کے بعد، والدین کے بعد ان کی آپ خدمت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ نبی پاک نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 بندوں کے، الا ان ثلاث ولد صالح یدعو لہ، جب نیک اولاد دعا کرتی ہے نا تو اس کے درجات حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے جب ایک درجہ بلند ہوتا ہے نا کہتا ہے ایو شیئن، اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا والدک استغفر لک، وہ تیری اولاد نے پیچھے سے دعائیں مغفرت کی، یہ اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا۔